ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الامام جنۃ یقاتل من ورائہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان حکمران جس کو اللہ رب العزت اختیار بخشتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زمین کے کسی خطے اور کسی کونے پہ، کسی علاقے، کسی ملک، کسی شہر اور کسی بستی میں جب اللہ اس کو حکومت عطا کرتے ہیں تو پھر اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کی کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اس کے ذمہ کون کون سے فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس آیہ میں اللہ رب العزت نے مسلمان حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جب اللہ رب العزت ان کو زمین میں حکومت عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کو اختیار بخشتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ اللہ کی زمین پر اقامت نماز، اس کو نافذ العمل بناتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کو وہ اللہ کی زمین پر نافذ کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ حکمران جہاں جہاں تک ان کی حکومت ہوتی ہے، وہاں وہاں تک وہ امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ منکرات کو روکتے ہیں۔ اپنے ملک اور اپنے علاقے میں نافرمانیاں نہیں ہونے دیتے،
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان حکمران کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے اور ان ذمہ داریوں کو وہ ادا کرے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں بے بس ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو پھر اسے حکمرانی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ اپنی ذمہ داری اگر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ حکومت کو لینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ بالکل واضح بات ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی نہیں نبھائے گا تو وہ مسئول ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ والامام راعٍ علی الناس۔ حدیث میں آتا ہے کہ حاکم وقت رعایا پر نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کا سوال ہوگا کہ تو نے اپنی رعایا پر جو ذمہ داریاں تجھ پہ لاگو ہوتی تھی ان کو تو نے کیوں نہیں نبھایا، ان ذمہ داریوں کو پورا کیوں نہیں کیا۔ تو اس لیے حکومت اس کو لینی چاہیے جو یہ ساری ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہو۔ جو کمزور ہے وہ حکمران بن ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ ابو ذر تو دو بندوں پر بھی حکمران نہ بننا، لا تعمرن علی اثنین، دو بندوں پر بھی تجھے حکومت دی جائے، تجھے عہدہ دیا جائے تو تو نے بالکل قبول نہیں کرنا۔ کیوں؟ انک ضعیف، تو کمزور ہے، تو ذمہ داری نہیں نبھا سکے گا، تو ذمہ داری ادا نہیں کر سکے گا، اس لیے تو نے دو بندوں پر بھی حکومت نہیں کرنی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمارے لیے کتنی واضح رہنمائی مل رہی ہے کہ وہ حکمران جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا اسے حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے حکومت، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ابو ذر سے کہا تھا تو حکومت نہ کرنا، تو کمزور آدمی ہو حکمران اور وہ کہے کہ میں کمزور ہوں، حاکم وقت نہیں کہہ سکتا کہ میں کمزور ہوں، حاکم وقت نہیں کہہ سکتا میں بے بس ہوں، حاکم وقت یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو حکمران کی تعریف کی ہے، حکمران کے جو اوصاف بیان کیے ان میں کمزوری نہیں ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا الامام جنۃ، امام ڈھال ہوتا ہے، ڈھال، حاکم وقت ڈھال کا کام دیتا ہے،
وہ ظلم کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے. وہ اللہ کی زمین پر کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا. اس کی حکومت میں، اس کے اختیار میں، اس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت کی تعریف کی ہے کہ الامام جنہ، امام ڈھال بن جاتا ہے. یقاتل من ورائہ، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کے بول بالا کے لیے، اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے، حدود اللہ کو نافذ کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں آتا ہے. میدان عمل میں اس کا کام میدان عمل میں آنا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے. بس اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا قانون نافذ نہیں کر سکتا، بے بس ہو، اللہ کا نظام میں نافذ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، تو وہ حاکم وقت ہی نہیں ہے، وہ حکمران نہیں ہے. پھر اس نے کرسی پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اسے علیحدہ ہو جانا چاہیے. کیونکہ حاکم وقت اسے کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس سلطہ ہوتا ہے، جس کے پاس قوت ہوتی ہے. وہ اسلام کو نافذ کرتا ہے، حدود اللہ کا نظام قائم کرتا ہے، شریعت کا نفاذ کرتا ہے. وہ اللہ کی زمین پر کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیتا. الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، وہ تو علم جہاد بلند کرتا ہے. اگر اللہ کی توحید کو نافذ کرنے کے لیے اسے تلوار اٹھانی پڑے تو وہ تلوار اٹھاتا ہے، کمزوری نہیں دکھاتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ حاکم وقت بنے تھے تو لوگ حیران تھے کہ یہ تو رقیق القلب انسان ہے، یہ تو بڑا کمزور انسان ہے، سخت نہیں ہے، شدید نہیں ہے، غصے والا نہیں ہے، روب والا نہیں ہے، یہ دبدبے والا نہیں ہے، یہ کیسے حکمرانی کرے گا؟ کیونکہ حکمرانی میں کمزوری کا تصور نہیں ہوتا. تو یہ کیسے نظام کو چلائے گا، یہ ملک کو کیسے چلا سکے گا؟ لوگوں نے یہ سوچا اور یہ باتیں کی، لیکن دنیا نے پھر دیکھا، جو سمجھتے تھے کہ یہ تو کمزور ہے، انہوں نے دیکھا وہ کتنی بڑی طاقت بن کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کس قدر میدان عمل میں آیا تھا. سب سے پہلا حکم جو اس نے جاری کیا کہ وہ لشکر اسامہ جو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، مسیلمہ کذاب کا کلا کما کرنے کے لیے جو ایک مجاہدین کا لشکر تشکیل دے دیا گیا تھا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس لشکر کو روانہ کر دیا گیا تھا کہ تم نکلو اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کو جہنم واصل کرو. ابھی وہ لشکر مدینے سے باہر ہی نکلا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. انہیں جب خبر ملی تو وہ وہیں رک گئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حکم جو جاری کیا وہ یہ تھا
کہ لشکر اسامہ کو فی الفور روانہ کیا جائے، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑنے کے لیے انہیں فی الفور بھیجا جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کے اندر ایک اختلاف برپا ہو گیا۔ صحابہ کرام کی اکثریت ان کا یہ مطالبہ تھا اور ان کی خواہش تھی کہ لشکر اسامہ کو مسیلمہ کذاب کی طرف نہ بھیجا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حالات خراب ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات پر ملک کے جو حالات تھے، ملکی حالات گمبھیر ہو گئے تھے۔ حالات کی خرابی یہ تھی کہ کتنے ہی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، کچھ قبیلوں نے تو اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم اسلام میں نہیں رہنا چاہتے، وہ مرتد ہو گئے۔ کیسر و کسریٰ کی طاقتوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، روم اور ایران کی قوتوں اور طاقتوں نے پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ مدینہ پر دھاوا بولنے کا پروگرام بنا لیا تھا کہ مسلمانوں کو کچلنے کا اب وقت ہے۔ اس لیے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بن خطاب، جناب عثمان بن عفان اور دیگر صحابہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ مجاہدین کی جماعت جو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں یمامہ کی طرف جا رہی ہے، اس کو روکا جائے، اس مہم پر لشکر کشی سے ابھی اس کو ملتوی کیا جائے تاکہ ہم مدینے کا دفاع کر سکیں۔ یہی تو فوج ہے، یہی قوت ہے، یہی طاقت ہے، یہی سرمایہ ہے۔ اگر آج ان کو روانہ کر دیا تو مدینہ غیر محفوظ ہو جائے گا، یہاں مجاہدین کی کمی ہو جائے گی، قوت کی کمی پڑ جائے گی۔ تو جو مدینے پر حملہ آور ہونے کی سازشیں اور منصوبے بنا رہے ہیں، وہ کہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ مسلمان ڈر گئے، کمزوری آنے لگی مسلمانوں میں، ضعف آنے لگا، مسیلمہ کذاب منکرین نبوت کو کاٹنے سے رکنے لگے، ابھی اس معاملے میں تاخیر کا پروگرام بنانے لگے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ کمزور بہادروں کا بہادر بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ابو بکر صدیق اس کافرے کو روانہ کرنے سے نہیں روک سکتے جس کافرے کو روانہ کرنے کا آرڈر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لشکر ابھی روانہ ہوگا، مسیلمہ کذاب اس کے ساتھیوں کی سرکوبی کرے گا، ان کی گردنیں کاٹے گا، ان کے جوڑ کاٹے گا، ان کو میرے پیغمبر کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ہمت کیسے ہوگی؟ یہ کمزور تھا، لیکن جب حاکم وقت بنا اس کے اندر طاقت تھا۔ حاکم وقت کے اندر کمزوری ہو، حاکم وقت اور کہے میں بے بس ہوں، ہو حاکم وقت اور کہے میں مجبور ہوں، نہیں، حاکم وقت مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، علی امام چننا امام ڈھال ہوتا ہے، یقاتل من ورائہ،
اس کی قیادت میں مسلمانوں کی فوجیں، مسلمان نوجوان، مسلمانوں کی فوجیں جہاد کرتی ہیں، دشمنوں کا کلا کما کرتی ہیں، وہ کمزوری نہیں دکھاتی۔ کہا لشکر کو روانہ کیا جائے، لشکر کو روانہ کر دیا گیا۔ مسیلمہ کذاب کی گردنیں منکرین نبوت، ان کی گردنیں مجاہدین کی فوجوں نے کاٹی، اسلام کا غلبہ کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع کیا۔ مسلمان فوجوں نے، مسلمان مجاہدین نے منکرین نبوت کی گردنوں کو کاٹ کے اسلام کے جھنڈے کو اونچا کیا۔ یہ حاکم وقت ہوتا ہے، الامام جنۃ یقاتل من ورائہ۔ حاکم وقت سستی نہیں دکھاتا، کمزوری نہیں دکھاتا، لاچاری پیش نہیں کرتا، وہ قوت دکھاتا ہے، طاقت دکھاتا ہے، میدان عمل میں آتا ہے، وہ تقریریں نہیں کرتا، وہ جہاد کرتا ہے۔ حاکم وقت کا کام تقریریں کرنا نہیں، حاکم وقت کا کام لیکچر دینا نہیں، حاکم وقت میدان عمل میں آتا ہے، تلوار تھامتا ہے، نیزہ اٹھاتا ہے، دشمنوں کی گردنیں کاٹتا ہے، اسلام کے مقابلے میں آنے والی طاقتوں کو پسپا کرتا ہے۔ حاکم وقت اس کو کہتے ہیں۔ یہ حاکم وقت نہیں ہوتا جو کہے ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے پاس معیشت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ حاکم وقت ایسا نہیں ہوتا۔ الامام جنۃ یقاتل من ورائہ۔ آگے دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگوں نے ارتداد کا اعلان کر دیا، مرتد ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور لشکر تشکیل دیا، اسے کہا جتنے قبیلے، جتنے خاندان، جتنی بستیاں، جتنے افراد مرتد ہوئے جاؤ ان سے جہاد کرو، اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے جہاد کرو۔ جب یہ حکم جاری کیا پھر صحابہ کرام کی ایک جماعت پھر کھڑی ہو گئی، صدیق کیا کر رہے ہو؟ ادھر مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیج چکے ہو، اب ایک لشکر رئی کھئی جو مجاہدین کی قوت طاقت ہے، جو افرادی قوت ہے، اب وہ مرتدین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو۔ کہا ہاں، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، میں اپنے پیغمبر کے آرڈر پر عمل کروں گا۔ من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ وہ اللہ کی زمین پر اب زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ ابو بکر صدیق ان کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتے۔ مجاہدین روانہ ہو جائیں، جنہوں نے اسلام سے ارتداد کا اعلان کیا ہے، مرتد ہونے کا اعلان کیا ہے، ان کے خلاف لشکر کشی کی، کہا جاؤ ان سے قتال کرو، ان کی گردنیں کاٹو، اگر وہ واپس اسلام میں نہیں آتے تو ان سے قتال کرو، ان کا کلا کما کرو۔ مجاہدین کی ایک جماعت مرتدین کے مقابلے میں چلی گئی، ان کی گردنیں کاٹ رہی ہے، ان سے جہاد ہو رہا ہے۔ الامام جنۃ، امام خلیفہ حکمران کمزور نہیں ہوتا، حکمران کمزور بندے کو حکمران بننے کا اسلام نے اختیار ہی نہیں دیا کہ کمزور بندہ حکمران بنے۔ حاکم وقت ہو پھر کمزور ہو، حاکم وقت ہو پھر بے بس ہو، حاکم وقت ہو پھر بے اختیار ہو، اس کو حاکم وقت نہیں کہتے۔ حاکم وقت صرف اس کو کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس قوت ہوتی ہے،
جو اسلام کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے، مظلوموں کو ان کا حق دلانے کی طاقت رکھتا ہے، غریبوں کا مداوا بنتا ہے، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے وہ حاکم وقت بنے۔ یہ حاکم وقت کی طریق دنیا کی تاریخ نے دیکھا، مجاہدین اٹھے، انہوں نے مرتدین کے خلاف عدم جہاد بلند کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حکم جاری کرتے ہیں، ایک اور لشکر کشی کرتے ہیں، ایک اور لشکر تیار کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب کو پتہ چلا کہ ایک اور لشکر تیار ہو رہا ہے، کسی مہم پر بھیجنے کے لیے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بھاگے ہوئے آئے، کہا صدیق کیا کرنے لگے ہو؟ یہ لشکر کشی ہو رہی ہے۔ کہا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، صرف زکوٰۃ دینے کا انکار کیا انہوں نے، زکوٰۃ دینے کا۔ کہا میں یہ قافلہ ان کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں کہ ان سے بھی جا کے جہاد کرے، ان کی بھی سرکوبی کرے، ان سے زکوٰۃ کا اقرار کروائیں، زکوٰۃ کو وہ مانے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تو یہ مجاہدین ان کے خلاف بھی جنگ لڑیں گے، ان کے لڑنے والوں کو قتل کریں گے، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنائیں گے، ان کی جائیدادیں، ان کے باغات، ان کے محلات، ان کی دولت، ان کا سرمایہ بطور مال غنیمت غصب کریں گے۔ عمر بن خطاب غصے میں آ گئے، کہتے ہیں ابو بکر کیا کرنے لگے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ مجاہدین کی ایک طاقت مسیلمہ کذاب کی طرف، یمامہ کی طرف بھیج چکے ہو، مجاہدین کی ایک طاقت، ایک گروہ تم نے مرتدین کے مقابلے میں بھیج دیا ہے۔ اب جو چند ایک بچ گئے ہیں ان کو زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں بھیج رہے ہو۔ مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ مدینے کا تحفظ کیسے ہوگا؟ روم و ایران فوجیں لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، وہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، اور تم صرف اور صرف زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مقابلے میں لشکر بھیج رہے ہو۔ صدیق کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھتے نہیں ہم کمزور ہیں، ابھی انتظار کرو، ان دو مارکوں سے مجاہدین کو فارغ ہو رہنے دو، جب وہ واپس آ جائیں گے پھر ہم اس کی طرف بھی لشکر کشی کر دیں گے، مجاہدین بھیج دیں گے، پھر ان کا بندوبست کر دیں گے۔ مدینے کو اتنا خالی کیوں کرتے ہو؟ ہمیں خطرہ ہے مدینے پر، تم اپنا یہ حکم واپس لو۔ جناب ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے اس جری اور بہادر شخص کے سینے پر تھپڑ مارا اور کیا کہا؟ جبار فی الجاہلیت و جبار فی الاسلام۔ عمر، جاہلیت میں تیری بہادری کے چرچے تھے، اسلام کے قبول کرنے سے پہلے تیری بہادری کی شہرت تھی، تو بڑا بہادر تھا۔ آج اسلام کے اندر تو بزدلی دکھاتا ہے، اسلام کے اندر تو کمزوری دکھاتا ہے، آج تو بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے، آج لاچاری کا
لاچاری کا حوالہ دیتا ہے تو تو بہادر تھا جاہلیت کے اندر، اسلام کے اندر تو بہادری آتی ہے۔ الاسلام جالو ولا جولا، اسلام بہادری دیتا ہے، اسلام قوت دیتا ہے، اسلام جرأت پیدا کرتا ہے۔ تو اسلام کے اندر آنے سے بزدل ہو گیا، تھپڑ مار کے سبق سکھایا، کہا بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اسلام بہادری کا درس دیتا ہے، بہادری کا، اسلام قوت کا درس دیتا ہے، طاقت کا درس دیتا ہے، طاقت کا، یہ اسلام ہے۔ کہا مجھے مدینے کی کوئی پرواہ نہیں، میری بیٹی سیدہ عائشہ کے دوپٹے کو اگر دنیا کے کفار اور دنیا کے دشمن گھسیٹ کے بھی لے جائے، میں ان کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کرنے سے نہیں باز آ سکتا، مدینے کے حالات جیسے بھی ہو جائے۔ الامام جنت، امام حاکم بہادر ہوتا ہے، حاکم وقت طاقتور ہوتا ہے، حاکم وقت کمزور نہیں ہوتا۔ یہ کیسے حکمران ہیں؟ پاکستان بنے کو جتنے سال ہو چکے ہیں، آج تک بہادر حکمران نہیں آیا جس نے اسلام کی تنفیذ میں مظلوموں کے حقوق کو دلوانے کے لیے اور مظلوم کا سہارا بننے کے لیے جس نے قوت دکھائی ہو، اسلام کے غلبے کے لیے جس نے طاقت دکھائی ہو۔ بڑے بڑے تمغے لگانے والے، بڑے بڑے قوت کے مظاہرہ اور قوت کی باتیں کرنے والے بھی اسلام کے غلبے کے لیے انہوں نے کمزوریاں دکھائی ہیں۔ وہ ورلڈ آرڈر کے سامنے لیٹ جایا کرتے تھے، وہ اقوام متحدہ کے سامنے رکوع میں چلے جایا کرتے تھے، سستی اور کمزوری دکھاتے رہے۔ ان کی ایک کال پہ، دشمنوں کی ایک ایک کال پر ڈھیر ہو جایا کرتے تھے، اور قوتیں ان کی طاقتیں بہ جایا کرتی تھی۔ یہ حکمران بننے والے تھے، حکمران۔ آپ پوری تاریخ کو پڑھ رہے ہیں، آج کے حکمرانوں کو لے لیں، پچھلوں کو لے لیں، کسی نے قوت دکھائی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے، جس کے لیے یہ دنیا ہے، دنیا دین کے لیے بنی ہے، دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت کا تعارف کروانے کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کی عصمت، انبیاء کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری متعین کی تھی کہ ان کا دفاع ہوگا تو دین اسلام کا دفاع ہوگا۔ انبیاء کے ناموس کی حفاظت کرنی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، آپ کی حرمت پر ڈاکے پڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ دنیا کے کفار نے اس ذیشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے ایک روپیہ انداز اپنایا، صرف ایک احتجاج پر صرف اکتفا کیا، اور انہوں نے قوت کی بجائے کمزوری دکھائی، اتنی کمزوری کہ ان حکمرانوں سے وہ لڑائی کیسے لڑتے، ان کے خلاف علم جہاد کیسے بلند کرتے، یہ تو ان کے سفیر کو نکالنے سے بھی ڈرا کرتے تھے۔ یہ بزدل حکمران، یہ ان کے سفیروں کو نہیں نکال سکے، یہ اتنے کمزور ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں، اتنے بزدل، یہ اتنے بے بس ثابت ہوئے ہیں، اتنے بے کس۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کے سفیروں کو نکال دو تو کہتے ہیں یورپی یونین ہم پہ ناراض ہو جائے گی، یہ بہادر بنے پھرتے ہیں، یہ بہادری والے منہ ہیں، تم ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے۔
تمہیں حکمران بننے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ تم حکومتوں میں آتے کیوں ہو؟ تم حکومتوں لینے کا پنکا کیوں لیتے ہو اگر تمہارے پاس قوت نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس سلطہ نہیں؟ الامام جنۃ، امام ڈھال ہوتا ہے، ڈھال۔ حاکم وقت قوت والا ہوتا ہے، حاکم وقت طاقت والا ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی توہین کرنے والا کائنات کے کسی کونے پر بستا ہو، حاکم وقت اس کو زندہ نہیں رہنے دیتا، اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، کٹ جاتا ہے یا کاٹ دیتا ہے۔ بس مسلمان حکمران کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے یا کٹ جائے یا کاٹ دے، وہ پیغمبر کے ناموس کے لیے کٹ جائے یا کاٹ دے۔ حاکم وقت کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا، بس دو راستے، یا وہ پیغمبر کے گستاخوں کی گردنیں کاٹے گا یا اپنی گردن کٹوا دے گا، تیسرا راستہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ کوئی تیسرا راستہ ثابت تو کرے، کوئی تیسرا راستہ میرے پاس لے کر تو آئے۔ تیسرا راستہ نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں، یا شہید ہو کر رتبہ لے جاؤ یا غازی بن کر جیو، بس ایک راستہ ہے، یا غازی بن کر جیو یا شہید بن کے مرو، بس بزدلی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہمارے حکمران بزدل بن گئے تو عوام بھی بزدل بن گئی، جب حکمران بزدل ہوتے ہیں عوام بزدل بن جاتی ہے، حکمران جب ڈرپوک ہوتا ہے عوام ڈرپوک بن جاتی ہے، حاکم وقت بہادر ہوتا ہے تو عوام بہادر بن جاتی ہے۔ دیکھا نا، حکومت ملنے سے پہلے کمزور تھا، جناب ابوبکر صدیق حکومت ملی، کتنی بڑی طاقت آ گئی ہے، کتنی قوت آ گئی ہے۔ کہا میرے ہوتے ہوئے اسلام کے کسی رکن پر کبھی حرف نہیں آ سکتا، جب تک میں زندہ ہوں کائنات کے کسی کونے میں میرے پیغمبر کی توہین نہیں ہو سکتی۔ یہ حاکم وقت ہوتا ہے، یہ اس کو حکمران کہتے ہیں۔ کمزور کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کمزور کو کہا تھا، میں نے شروع میں حدیث پڑھی، کمزور کو میرے نبی نے کہا تھا دو بندوں پر بھی حکمران نہیں بننا، دو بندوں پر بھی۔ کیوں؟ اے ابو ذر انکا ضعیف، تو کمزور ہے، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور حکومت ایک امانت ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت ایک عہدہ ہوتا ہے، تو کمزور آدمی ہے، تو ذمہ داری نہیں نبھا سکے گا، تو حاکم وقت نہ بننا۔ جو بزدل ہے وہ حاکم وقت کیوں بنا ہے؟ اسلام کا نفاذ کرے بس۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ قرآن کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اللہ کی لہ الخلق ولہ الامر، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے، اس زمین کے اوپر اس مخلوق کے اوپر ایک اللہ کا آرڈر چلنا چاہیے، ایک اللہ کا ورلڈ آرڈر، صرف اللہ کا، بندوں کا بنایا ہوا نظام نہیں۔ ہم نے اقوام متحدہ سے رہنمائی نہیں لینی، ہم نے اللہ کی نازل کردہ شریعت سے رہنمائی لینی ہے۔ ہماری عدالتیں، ہمارا نظام، ہماری کچہریاں کس نظام کے مطابق چلے گی؟ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ بس وہ ایک حکم دے اپنے ججوں کو، اپنی عدلیہ کو، اپنی مقننہ کو، اپنی انتظامیہ کو ایک ہی حکم دے کہ تم نے فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ہے، تمہاری عدالتیں، تمہاری کچہریاں، تمہارا نظام قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے اور تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے برسائے جائیں، شرابی کو سزا دی جائے،
یہ قانون اور یہ حکم حاکم وقت کو جاری کرنا چاہیے. یہ نہ کہے برطانیہ ناراض ہو جائے گا، انگریز ناراض ہو جائے گا. تم مسلمان ہو، تم مسلمانوں کے حکمران کہلاتے ہو، تمہارے ذمہ کیا ہے؟ تم اسلام کے نفاذ کو نافذ کر دو، اسلام کے نظام کو کائنات پہ لاگو کر دو. بس تمہیں یہ حکم ہے. تم اس میں کمزوری نہیں دکھا سکتے، تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، کوئی چن کے چنانچہ اگر مگر تم نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. کمزور ہو تو چھوڑ دو حکومت، چھوڑ دو. کیوں؟ جو حکمران بن گیا اب اس کی ذمہ داری اسلام نے متعین کر دی ہے. الامام جنۃ، اب یہ ڈھال ہے، اب یہ اسلام کے مقابلے میں اسلام پر ایک ڈھال بن جائے گا. اب یہ اسلام کو نافذ کرے گا، کمزوری نہیں دکھا سکتا. لیکن آج ہم ان کی اس صورتحال کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں اور خلفائے راشدین کو دیکھیں، ان کے طرز حکمرانی کو دیکھیں اور آج کا طرز حکمرانی. کسی بھی معاملے میں اسلام کو نافذ کرنے کا معاملہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا معاملہ ہو، میرے پیغمبر کی حرمت کا معاملہ ہو، ساری چیزوں کو آپ دیکھیں. ہمارے حکمرانوں نے بزدلی دکھائی، کمزوری دکھائی، بلکہ انہوں نے اس چیز کا ثبوت دیا ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے پیغمبر کی ناموس اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی جتنی ہماری کرسی کی رکھتی ہے. انہوں نے اتنی اہمیت بھی نہیں دی. یہ صورتحال ہے. تو کسی بھی معاملے کو آپ لے لیں، آپ رعایا کو دیکھیں، رعایا کی دیکھ بھال، ان کی ضروریات، اس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. حاکم وقت کا کام ہے وہ رعایا کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، غریبوں کا مداوا بنے، غریبوں کی دال روٹی اپنی ضروریات سے پہلے، اپنی غذا سے پہلے وہ اپنی رعایا کی ضرورت کو دیکھے، اپنی رعایا کی ضرورت کو. میری رعایا بھوکی سوتی ہے یا میری رعایا کھا کے سوتی ہے؟ میری رعایا کے پاس پہننے کے لیے لباس ہے یا نہیں ہے؟ میری رعایا کی جان اور مال محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں دیکھے. اگر وہ اپنی رعایا کو خیال رکھ سکتا ہے، اپنی رعایا کا دفاع کر سکتا ہے، اپنی رعایا کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے تو اسے حکومت لینے کا اختیار ہے، ورنہ حکومت چھوڑ دے. اگر وہ رعایا کو، غریب کو ریلیف نہیں دے سکتا، اگر غریب کو ریلیف دینے کا اس کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو حکومت میں کیوں آیا ہے؟ اس کو کس نے مجبور کیا وہ حکمران بنے؟ وہ نہ بنے، وہ آ جائے گا جس کو اللہ طاقت دے گا، وہ آ جائے گا. تم حکمران کیوں بنے؟ اگر تم نے آج اس قوم کو غربت کی لکیر سے نیچے لانا تھا، اگر تم نے آج اس غریب عوام کے منہ سے لقمہ چھیننا تھا، وہ بیچارہ مزدور جو 800 900 1000 1200 مزدوری لے کے اپنے بیوی بچوں کا مشکل سے پیٹ پال رہا تھا، اگر آپ نے اس کو اور مزید مشکلات میں ڈالنا تھا تو آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں. کہتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے پٹرول کو بڑھانے کی سمری پر دستخط کیے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے. کیا پتھر رکھا تم نے؟ اگر تم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، تمہیں حکمران بننے کی اجازت ہی اسلام نے نہیں دی. کمزور بندے کو اللہ کے نبی نے فرمایا تو حکمران نہیں بن سکتا، تیرے پاس اختیار نہیں ہے، تو تم نے کیوں سنبھالا؟ تم نے آج غریبوں کا جینا دو بھر کر دیا. اسلام کا طرز حکمرانی دیکھو،
اسلام کا طرز حکمرانی کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح البخاری میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، اگر اللہ نے مجھے ہمت موقع دیا، وقت دیا، میرے پاس زیادہ وقت ہوا تو میں کوفہ کی بیوہ عورتوں کو، کوفہ کے علاقے کی، مدینے کی بات نہیں، کوفہ کی بات کی، کئی ہزار میل دور علاقے کی بات کی، کہا اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں کوفہ کی بیواؤں عورتوں کو ایسے چھوڑ کے جاؤں گا، ایسے چھوڑ کے جاؤں گا کہ لا یحتجن بعدی رجلا، وہ میرے بعد کسی آدمی کی محتاج نہیں رہے گی، کسی کو محتاج نہیں رہے گی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بخاری میں کہا بیواؤں کے لیے ایسا نظام بنا کے جاؤں گا، بیواؤں میری اپنی زندگی نہیں بعد میں بھی ایسا نظام بنا کے جاؤں گا کہ وہ میرے بعد کسی کی محتاج نہیں رہے گی۔ ان کی اپنی زندگی میں، ان کی اپنی زندگی میں کیا صورتحال تھی، کیا صورتحال تھی؟ رعایا کا کس طرح دفاع کرتے تھے، رعایا کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا حاکم وقت کس طرح خیال رکھتا تھا۔ راستے میں بازار میں چل رہے تھے، کچہری میں شکایت نہیں آئی، راستے میں چل رہے تھے، ایک قافلے میں جا رہے تھے، ایک بستی سے خاتون نکلی، اسے پتہ چلا امیر المومنین جا رہے ہیں، اس نے روکا کہ امیر المومنین کو روکو، میں نے اس سے بات کرنی ہے، امیر المومنین کے سامنے میں نے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت اس کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے بات کی گئی۔ آج کے حکمرانوں سے غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے کہ وہ ان حکمرانوں سے بات کر سکے، یہ ان حکمرانوں سے نہیں، ان کا پروٹوکول ہی ایسا ہوتا ہے، ان کی شاہانہ زندگیاں ہی ایسی ہوتی ہیں، غریب آدمی تو ان کے قریب ان تک پہنچ نہیں پاتا، غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت کو اپنی شکایت پہنچا سکے، ان کے پاس کہاں؟ جس طرح آج ان کا پروٹوکول ہے، جس طرح آج صورتحال ہے، غریب آدمی کے تو بس میں نہیں۔ یہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، غریبوں کو بھوکا مار رہے ہیں، غریبوں کو کہتے ہیں صبر کرو، حالات مشکل ہے، اور خود ان کا پروٹوکول دیکھیں، لاکھوں کے حساب سے روزانہ ان کے پروٹوکول اور ان کی جو سیکورٹی ہے اس پر صرف ہو رہا ہے لاکھوں روپے، اور موجودہ وزیر اعظم نہیں، جو سابق وزیر اعظم ہو جاتا ہے اس کی سیکورٹی پر بھی لاکھوں روپے روزانہ کے خرچ ہوتے ہیں، غریبوں کو بھوکا مارتے ہیں اور خود عیاشی کی زندگیاں برداشت کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں؟ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا طرز حکمرانی نہیں سکھاتا۔ یہ جا رہا ہے امیر المومنین کا قافلہ جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا حکمران تھا، یہ ہمارے حکمران تو صرف 3 لاکھ مربع میل 3 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، صرف 3 لاکھ مربع میل کے حکمران۔ اور جس حکمران کی میں بات کر رہا ہوں، جس کی طرز حکمرانی کی میں مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، 22 لاکھ مربع میل کا۔ اور پروٹوکول کیا تھا؟ ایک غلام تھا، اس غلام کو اونٹنی کی بہار پکڑائی ہوئی ہے، خود اونٹ پر سوار ہے، یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ یہ اور یہاں صرف باتیں رہ گئی ہیں، باتیں، یہاں صرف عوام کو بے وقوف بنانے والے آتے ہیں، بے وقوف بنانے والے۔
تم نے دیکھا ہمارے ملک کی تاریخ میں ایسے بھی آئے تھے جو کہتے تھے ایک دو گاڑی رکھوں گا، ایک دو گاڑیاں ہوگی بس، وزیر اعظم ہاؤس کو میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بناؤں گا اور میرا کوئی گورنر ہاؤس میں نہیں رہے گا۔ یہ باتیں کرنے والے طالب صرف باتیں کرنے والے ہیں۔ میں جس حکمران کی طرز حکمرانی کی بات کرتا ہوں وہ جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے، بلکہ وہ کہتے بعد میں تھے، پہلے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ وہ مسلمان حکمران تھے جنہوں نے عوام کا درد سمجھا تھا، جن کو عوام کا احساس تھا، وہ حکمران تھے۔ یہ صرف باتیں کرنے والے جو کبھی مثالیں دیتے تھے، فلاں ملک کا وزیر اعظم سائیکل پر آتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے لیے وہ سائیکل پر آتا ہے، کبھی مثالیں یہ دیتے تھے، اور خود حکومت میں آئے تو چلو سائیکل نہیں تو موٹر سائیکل لے لیتے، چلو موٹر سائیکل نہیں تو کہتا تھا ایک دو گاڑیوں پہ آؤں گا، اس پر آتے، وہ جہاز پہ آتا تھا، جہاز پہ وہ جہاز میں آتا تھا۔ حقیقت کو سمجھو، چھوڑ دو ان کے دفاع، آؤ بات کرنی ہے تو ان حکمرانوں کی بات کیا کرو، آؤ مثال دینی ہے ان کی مثال دیا کرو جن کا یہ پروٹوکول تھا۔ قمیض پہنی ہوئی تھی، 22 پیوند لگے ہوئے تھے قمیض کو، 22 پیوند، یہ حکمران تھا، 22 پیوند لگے ہوئے، یہ انداز حکمرانی ہے۔ خاتون نے روکا، اس نے کہا میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میرے بچے ہیں، میرا خامد کوئی جائیداد چھوڑ کے نہیں گیا، یہ بچے بھوکے مر جائیں گے۔ امیر المومنین نے جب یہ بات سنی، غلام کو کہا واپس پھیرو، سواری کو واپس کرو۔ اس خاتون گھر گئے، گھر میں اپنے گھر میں ایک موٹا تازہ اونٹ باندھا ہوا تھا، اس موٹے تازے اونٹ کو لیا، اس پر غلہ لادا، غلے کی بوریاں لادی، اس کے درمیان میں مہنگا کپڑا لادا، سرمایہ سے بھر کے اس کی مہار کو پکڑ کے امیر المومنین خود اس بستی پہ آیا، اس خاتون کے دروازے پہ آیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلی، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار دے دی، کہا اس اونٹ کو لے جا، یہ تیری ضروریات اللہ ایسے پوری کرے گا، غم نہ کرنا، اپنے بچوں کی غربت کا غم نہ لینا، آج صدمہ نہ کرنا اپنے بچوں کا، ٹینشن بالکل نہ لینا، انشاءاللہ اس اونٹ کے غلہ کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تیرے گھر میں اور اونٹوں کا غلہ بھیج دے گا، تو کبھی غم نہ لینا۔ یہ تھا، اس کے دور میں کسی نے خودکشی نہیں کی تھی۔ آج عوام خودکشیاں کر رہی ہے، عوام بیچاری آج اپنے رکشوں کو آگ لگا رہی ہے، کیوں؟ غریب کا چولہا بجھ رہا ہے، غریب بھوکا مر رہا ہے آج، اور یہ کہتے ہیں ہم پٹرول بڑھانے کے لیے مجبور ہیں۔ تم کس چیز کے مجبور ہو؟ کس چیز کا تم مجبور ہو؟ تم اپنی مراعات ختم کرنے کا اعلان کرو، تم اپنے افسروں کی مراعات کو ختم کرو۔ تمہارے افسر لاکھوں کے حساب سے ان کی تنخواہیں 20 لاکھ 50 لاکھ مہینے کا، 10 لاکھ مہینے کی تنخواہ، اور سینکڑوں لیٹر پٹرول کی مراعات مفت، مکان مفت، ہر چیز کی مراعات افسروں کو، بڑے افسروں کو آج دی جا رہی ہے۔ ان سے کیوں نہیں چھینتے؟
तुम इतने बेबस हो गए हो, तुम इतने मजबूर हो गए हो, तो वो मुराद वापस लो। गरीब का चूल्हा क्यों बुझाया जा रहा है? गरीब का तो मुदावा बनता है। हाकिम वक्त गरीब को तसल्ली देता है, हाकिम वक्त गरीब की परेशानियों को खत्म करता है। ये हाकिम वक्त होता है। ये है असल तर्ज हुक्मरानी, इसको कहते हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन रात को बैर गश्त में निकले, देखा एक खैमा है, उस खैमे के करीब जाके बैठ गए कि देखते हैं इस खैमे में क्या है और क्या हो रहा है। तो आवाज आई, उस खैमे से बच्चों के रोने की आवाज आई। बैठे रहे कि बच्चे क्यों रोते हैं। माँ उनको तसल्लियां दे रही है, बेटो सब्र करो, खाना पक रहा है। हंडिया चूल्हे पे पड़ी थी, हंडिया के उबलने की आवाज आ रही थी और बच्चों की मुसलसल रोने की आवाज है। उमर बिन खत्ताब कुछ देर तो बच्चों का रोना धोना बर्दाश्त करते रहे, आखिरकार मजबूर हो गए। आवाज देते हैं, खैमे वालों कौन हो? माँ बालू हादी सिबिया, इन बच्चों का क्या मामला है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उस खतून ने कहा, ये बच्चे उमर बिन खत्ताब की किस्मत को रो रहे हैं। ये मेरे बच्चे भूखे हैं, ये भूख से रो रहे हैं। कहा, ये हंडिया पक रही है, ये तैयार क्यों नहीं हो रही? उसने कहा, इस हंडिया में खाना वाना नहीं है, इस हंडिया में मैंने पत्थरों की कंकरियां डाली हैं, कंकरियां आग जलाई है ताकि कंकरियां आपस में टकराती रहे और पकने की आवाज आती रहे, ताकि मैं अपने बच्चों को बहला सकूं, उनको सुला सकूं। लेकिन वो भूखे न सोते हैं न बहलावे में आते हैं। अमीरुल मोमिनीन की चीखें निकल गई। साथ वो खतून एक और लफ्ज कहती है, वो कहती है, अल्लाहु बैनना व बैन उमर, अल्लाहु बैनना व बैन उमर। खतून साथ रो रही है, साथ अपने बच्चों की गुर्बत को बयान कर रही है, और साथ क्या कहती है, अल्लाहु बैनना व बैन उमर। उमर से मेरी बात अल्लाह के दरबार में होगी, उमर का हिसाब में अल्लाह के दरबार में लूंगी। वो हाकिम वक्त बना था, उसने हुकूमत संभाली थी, उसकी ड्यूटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। वो गरीबों की खबर लेता है। अल्लाहु बैनना व बैनहुम। गुलाम उमर बिन खत्ताब का गुलाम असलम कहता है कि उमर बिन खत्ताब ढाई हो गए थे। उमर बिन खत्ताब की चीखें निकल गई थी। अपने गुलाम को कहते हैं, ताल या असलम, असलम आओ। बैतुल माल में जाते हैं, बैतुल माल में बोरी ली आटे की और कुछ चीजें उसमें डाली। गुलाम को कहते हैं, मेरी कमर पे ला दो। ऐ गुलाम, ये बोरी मेरे कमर पे ला दो। गुलाम कहता है, अमीरुल मोमिनीन मुझे उठा दो। कहा, उस खतून ने कहा, अल्लाहु बैनना व बैन उमर, अल्लाह फैसला करेगा। अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा? आज तो तुम उठा लोगे। कहा, नहीं, ये बोरी मेरी कमर पे रखो। खुद बोरी उठाई, खुद उस खातून के पास लेकर आए और खुद उसके खाने को तैयार करने लगे। खातून को कहा, मैं अभी खाना तैयार करता हूँ। हाफ़िज़ इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने लिखा है अल-बिदाया व निहाया में कि उमर बिन खत्ताब हंडिया के नीचे आग जला रहे थे। जब फूंक मारते थे तो उस आग का जो धुआं था वो उमर बिन खत्ताब की दाढ़ी को क्रॉस करके निकल रहा था।
عمر بن خطاب خود جلا رہے تھے، خود ہنڈیا جلا رہے تھے۔ یہ ہے خاتمے اللہ۔ آج صرف نام رہ گئے ہیں خاتمے اللہ کے، یہ خاتمے اللہ تھا۔ خود کھانا تیار کیا، دے دیا خیمے میں۔ غلام کہتا ہے چلے امیر المومنین، کہا نہیں بیٹھتے۔ جب آئے تھے تو بچے رو رہے تھے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک میں ان بچوں کا ہنسنا نہ چھوڑ لوں، اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا۔ یہ طرز حکمرانی تھا یہ۔ اور کہا کرتے تھے اگر دریائے نیل کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو عمر کو ڈر ہے، ایک بچہ بھی اگر بھوکا اور پیاسا مر گیا تو عمر کو ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ اپنی کچہری میں کھڑا کر کے حساب لے گا کہ تیرے دور حکمرانی میں ایک کتا پیاسا مر گیا تھا۔ عمر کو حساب دینا پڑے گا، عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ طرز حکمرانی تھا۔ اللہ ہمیں بھی اس قسم کے حکمران عطا فرمائے، اچھے عادل قوم کا احساس کرنے والے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔